ہمارے خدا یسوع مسیح کے قادر نام میں آپ سب پر سلام۔ میرا نام یہوشافط عاشر ہے، اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں یا جو میرے دوست احباب ہیں وہ مجھے جیسی بلاتے ہیں۔ سو کافی دیر ہو گئی ہے مجھے ایک ویڈیو بلاگ بنائے ہوئے۔ میں ویسے کرتا تو ہوں بائبل ٹیچنگ بٹ یوٹیوب پہ، لیکن میں اس کو زیادہ سیریس نہیں لے رہا، جو کہ اب میں سوچتا ہوں مجھے سیریس لینی چاہیے، کیونکہ ریسنٹلی ایک ریکارڈنگ واٹس ایپ پہ چلنا شروع ہوئی ہے جو میرے ایک دوست نے مجھے بھیجی ہے، اور پھر میرے ایک شاگرد نے مجھے بھیجی ہے۔ سو ویل جو میرا ڈسائپل ہے اس کو تو پتہ ہے ساری چیزیں، تو اس نے بولا دیسی بھائی ذرا یہ دیکھیں مطلب کیا یہ لوگ کچھ بھی مطلب کہیں سے بھی بول دیتے ہیں، تو آپ ذرا اس پر بنائے۔ تو مطلب مجھے بڑی لگی دل کو یہ بات کہ لوگ کس طرح سے بھی کر لیتے ہیں۔ میں نام نہیں مینشن کروں گا بیکاز وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کون سی ریکارڈنگ ہے، غالباً آپ نے بھی سنی ہوگی۔ سو اس کے اندر حوالہ دیا گیا ہے جی آموز کی کتاب کا، اس کا 8واں باب اور اس کی 9 سے 10 آیات۔ پہلے تو میں آیات آپ کے سامنے پڑھوں کہ بولا کیا گیا۔ سو لکھا ہوا ہے کچھ یوں ہے یہاں پر، اور خداوند خدا فرماتا ہے اس روز آفتاب دوپہر ہی کو غروب ہو جائے گا، اور میں روز روشن ہی میں زمین کو تاریک کر دوں گا۔ تمہاری عیدوں کو ماتم سے اور تمہارے نغموں کو نوحوں سے بدل دوں گا، اور ہر ایک کی کمر پر ٹاٹ بندواؤں گا، اور ہر ایک کے سر پر چندلا پن بھیجوں گا، اور ایسا ماتم برپا کروں گا جیسے اکلوتے بیٹے پر ہوتا ہے، اور اس کا انجام روز تلخ سا ہوگا۔ اب ان آیات کو لے کر بولا گیا ہے کہ جی یہ 15 اپریل کے بعد جو ہے بڑی تاریکی آنے والی ہے، اور کرونا وائرس جو آیا تھا وہ تو پہلی بات تو یہ بھائیوں بہنوں کہ یہ کرونا وائرس جو بھی ہے ٹھیک ہے واٹ ایور، آپ اس کو زبردستی بائبل میں نہ لے کر آئیں۔ ہو سکتا ہے کہ قیامت کی نشانی ہو، کیونکہ بولا تھا بڑی بڑی آفتیں آئیں گی، ان آفتوں میں سے ایک ہو سکتا ہے، میں اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن لوگ اس طرح سے عجیب سے سٹیٹس شیئر کر رہے ہیں کہ یسوع کے لہو سے چلا جائے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یسوع کا لہو بہایا گیا تھا ہماری گناہ کی ادائیگی کے لیے، وہ ہمارے گناہ کے لیے۔ یس اس کے لہو کے وسیلہ سے ہمیں شفا بھی ملی ہے، فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہمیں اپنے گناہوں سے شفا ملی ہے، کیونکہ بیماری بھی گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور لیکن خاص جو میجر ہے، خون بہایا جاتا تھا، خون بیماریوں کے لیے نہیں بہایا جاتا تھا۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں برائے مہربانی، جتنی بھی قربانیاں ہیں جس میں سے جو یوم کفارہ کے دن قربانی ہوتی تھی، خون دیا جاتا تھا کہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو، تو بیماری سے تو اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی پہلے تو آپ یہ پوسٹ کرنا بند کریں کہ یسوع کے لہو سے کرونا وائرس چلا جائے گا، یسوع کے نام سے چلا جائے گا، میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں۔ یسوع کا لہو ہمارے گناہوں کے لیے جو معاف ہو گئے ہیں، تو پلیز دونوں کو مکس نہ کریں، اپنی جو علم الہیات اس کو پہلے درست کر لیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات انہوں نے بولا کرونا وائرس کے بعد یہ بہت بڑی آفت آنے والی ہے یہاں پر، اور یہ جو ہے نا آموز کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو میں سن کے مجھے بڑا غصہ بھی چڑھا، جو صاف سیدھی بات ہے جو میں آپ سے چھپانا نہیں چاہوں گا، بیکاز کلام کو کہاں سے کہاں لے لیا جاتا ہے۔ اب سب سے بڑی بات آتی ہے کانٹیکسٹ کی، سیاق و سباق کی، جس کو لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے پیارے بہن بھائیوں، جب بھی آپ خدا کا کلام پڑھیں، ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے، اس نے اپنے کلام کو بھی ایک ترتیب سے ہمیں دیا ہے، ہمیں بخشا ہے، تو ہمیں اس کو ایک ترتیب کے مطابق دیکھنا چاہیے۔ اور جب تمام کتابوں کو ہم ترتیب سے پڑھتے ہیں، تمام کتابوں پر کچھ رولز لاگو ہوتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کوئی بھی اپنے نصب کی کتاب پڑھیں جس میں آپ کوئی غزل پڑھنے والے ہیں، جس میں آپ کوئی کہانی پڑھنے والے ہیں، جس میں آپ کچھ بھی پڑھنے والے ہیں، آپ اس کو پورا پڑھتے ہیں، آپ چن چن کر چیزیں نہیں نکالتے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ بائبل کو بھی پورا پڑھا کریں، پورا حصہ دیکھا کریں اس کا کہ پورے حصے میں کیا بات لکھی ہوئی ہے۔ تو یہاں سے انہوں نے یہ آیات چن لی اور بتا دیا کہ تاریخ ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ میں بائبل کہیں سے بھی کھولوں اور بولوں خداوند جو بھی کلام ہوگا میرے لیے ہوگا، اور وہاں پر پھر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہودا یہودی نے اپنے آپ کو پھانسی دی، تو میں بھی اپنے آپ کو پھانسی دے دوں۔ تو پورا کانٹیکسٹ تو دیکھیں یہاں بھی یار، اس کا جو جرم تھا اس کے ضمیر پر اتنا حاوی ہو گیا تھا کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اور اس نے غلط کیا تھا۔ تو چن چن کر نہیں نکالا کرے، پورا پورا حصہ دیکھا کرے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو آموز کے بارے میں بتاؤں پورا حصہ کیا ہے۔ آموز نبی یہ اسرائیل میں خدا کی عدالت کی نبوت کرنے آیا تھا۔ اوریجنلی اس کی جو جڑ ہے یا جس کی فیملی ہے وہ یہودا سے تھی،
لیکن یہودا میں اپنے نبی تھے، اور یہ خاص نبی یہودا کی طرف سے اسرائیل بھیجا گیا تھا۔ یہ تب ہوا تھا جب سلیمان بادشاہ کے گناہ کی وجہ سے بنی اسرائیل تقسیم ہو گیا تھا۔ 10 قبیلے شمال کی طرف چلے گئے تھے، 2 قبیلے یہودا اور بنیامین یہ جنوب کی طرف چلے گئے تھے، اور جنوب میں یہودا کے قبیلے میں پھر بھی کچھ اچھے بادشاہ آ گئے تھے جنہوں نے خدا کی پیروی کی تھی، جس میں آسا بادشاہ ہے، حزقیہ بادشاہ ہے، پھر جس پر میرا نام ہے یہوشافت بادشاہ ہے۔ تو اس طرح کے اچھے کچھ بادشاہ آ گئے تھے جو خدا کی راہ پہ کچھ دیر چلے بھی تھے، کچھ انت تک چلتے رہے تھے اور کچھ آخر تک نہیں چل سکے تھے۔ ان کی پہلی زندگی بہت اچھی تھی، لیکن بعد میں ان کا انجام جو وہ برا ہوا تھا۔ لیکن اسرائیل میں ایک بھی بادشاہ، راست بادشاہ برپا نہیں ہوا۔ صرف ایک آپ کو لیڈر کا ذکر ملتا ہے، یاہو کا، وہ بھی شروعات میں اچھا تھا، بعد میں وہ بھی برا ہو گیا تھا۔ آپ پورا پڑھ سکتے ہیں، جب آپ تواریخ سلاطین پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو تمام بادشاہوں کا مل جائے گا۔ اور آموس نے جو نبوت کی تھی وہ 4 سے 5 بادشاہوں کے زمانے میں کی تھی۔ اس کا پورا حوالہ آپ کو دوسرا سلاطین 15ویں باب میں مل جائے گا۔ شروع ہوا تھا بادشاہ زکریا سے، اور اس کی نبوت کا رہا تھا فکیا بادشاہ تک اس نے نبوت کی تھی، اور اس کے ساتھ جو تھا وہ ہوسیہ نبی بھی تھا، اور ایک اور نبی بھی تھا، مجھے یاد نہیں ہے۔ تو ہوسیہ، آموس اور ایک اور نبی، یہ اسی دوران میں برپا ہوئے تھے، خدا نے ان کو بھیجا تھا۔ اب سارا سیاق و سباق آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب اسرائیل میں آموس کیا تو اسرائیل بس اپنے آخری دنوں میں تھا، اس پر اسور حملہ کرنے والا تھا اور اس کو غلامی میں لے جانے والا تھا، لیکن خدا بتا رہا تھا کہ تم لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے ہوگا، اور خدا ہمیشہ اپنے نبیوں کو بھیج کر ان کو توبہ کی طرف مائل کرتا رہا ہے۔ تو آموس کا بھی یہی کردار تھا۔ برائے مہربانی ذرا یہ 8واں باب جہاں سے لی گئی ہے، ذرا 8ویں باب کو پہلی ایت سے پڑھنا شروع کرے تو لکھا ہوا ہے، خدا نے مجھے رویا دکھائی اور کیا دیکھتا ہوں کہ تابستانی میووں کی ٹوکری ہے، اور اس نے فرمایا اے آموس تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ تابستانی میووں کی ٹوکری۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ میری قوم اسرائیل کا وقت آ پہنچا ہے، اب میں اس سے درگزر نہ کروں گا، اور اس وقت مقدس کے نغمے نوحے ہو جائیں گے۔ خدا فرماتا ہے بہت سی لاشیں پڑی ہوں گی، وہ چپکے ان کو ہر جگہ نکال پھینکیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر یہ جو نبوت آئی گئی ہے، یہ بولی گئی ہے، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میں اب اس کو درگزر نہیں کروں گا، اس کے گناہ تھے، میں درگزر کر رہا تھا، میں وقت دے رہا تھا، میں توبہ کی طرف مائل کر رہا تھا، لیکن اب نہیں، میں درگزر کروں گا، اب میں ان کا حشر برا کروں گا۔ تو یہ نبوت اسرائیل کے لیے ہے، یہ ان کے لیے ہے کہ ان کا حشر کیا ہوگا۔ اور پھر چوتھی آیت سے ان کے حشر کا بیان شروع ہوتا ہے۔ ان کی تو پہلے کیا اس کا نام ہے، وہ گناہ کا بیان ہوتا ہے، پھر ان کے حشر کا بیان ہوتا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ تم جو چاہتے ہو کہ محتاجوں کو نکل جاؤ، یہ لوگ وہ چاہتے تھے، محتاجوں کو نکل جانا چاہتے تھے، اور مسکینوں کو ملک سے نیست کرو، یعنی کہ وہ ظلم کرتے تھے، اور ایفا کو چھوٹا اور مسکال کو بڑا بناتے، اور فریب کے ترازو سے دغا بازی کرتے، اور کہتے ہو کہ نئے چاند کا دن کب گزرے گا تاکہ ہم غلہ بیچیں، اور سبت کا دن کب ختم ہوگا کہ گیہوں کے کھتے کھلیں۔ سو یہاں پر کیا وہ بزنس کرنا چاہ رہے تھے کہ بھئی بزنس آئے، مسکین کوئی پے کر نہیں سکتا، محتاج کوئی پے کر نہیں سکتا، ان کو نکالو، امیروں کو رکھو تاکہ ان سے پیسہ آئے، اور جب عید آئے گی تو یہ لوگ اچھا پیسہ دیں گے، اچھا بزنس ہوگا۔ تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو خدا پھر وہ کہتا ہے، پھر 7ویں آیت سے میں پڑھوں گا ابھی، یہاں پر آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا۔ خداوند نے یعقوب کی حشمت کی قسم کھا کر فرمایا ہے، میں ان کے کاموں میں سے ایک کو بھی ہرگز نہ بھولوں گا۔ کیا اس سبب سے زمین نہ تھر تھرائے گی اور اس کا ہر ایک باشندہ ماتم نہ کرے گا؟ ہاں، وہ بالکل دریائے نیل کی طرح اٹھے گی اور رود مصر کی طرح پھیل کر پھر سکڑ جائے گی۔ تو معافی چاہتا ہوں اگر میرے تلفظ میں کچھ غلطی ہے۔ تو یہاں پر خدا یہ کہہ رہے کہ جو میں نے مصر کا حال کیا تھا وہی تمہارا حال کروں گا، کیونکہ مصر بھی دوسرے معبودوں کو پوچھتا تھا، فرعون خود کو خدا کہتا تھا، تو اس کا بھی میں نے یہی حشر کیا تھا۔ تم بھی یہی کام کرنا شروع ہو گئے ہو، تم لوگوں نے میری جگہ خود کو بٹھا لیا ہے، تم لوگ سوچتے ہو کہ جو کچھ بھی کرو گے خدا چھوڑ دے گا، تو میں تمہارے ساتھ بھی یہی کروں گا۔ جو میں نے مصر کا کیا تھا وہ بھی گناہ آلود ملک تھا، تو یہ بھی گناہ آلود ملک ہے۔ سو یس، آموس کی کتاب نبوت کی کتاب ہے، لیکن میرے بہن بھائیوں، نبوت جو ہے، جو لوگ نہیں جانتے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نبوت جب کی جاتی تھی تو 3 طرح کی نبوت ہوتی تھی۔ ایک نبوت ہوتی تھی جو صرف اسی وقت کے لیے ہے، دوسری نبوت ہوتی تھی جو آگے کے وقت کے لیے ہوتی تھی، اور ایک نبوت ہوتی تھی جو اس وقت کے لیے بھی ہوتی تھی اور آگے کے وقت کے لیے بھی ہوتی تھی۔
जिसको हम लोग पार्शियल प्रोफेसी या डबल प्रोफेसी जो भी आप लोग कह ले वो कहा जाता है। इसकी सबसे अहम मिसाल वो यशाया की किताब में कि एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी। तो इब्रानी में जो कुंवारी है वो नौजवान औरत को भी बोला जाता है और वो औरत को भी बोला जाता है जिसने कभी सोबत नहीं की। तो ये यशाया के जमाने में भी पूरी हुई थी जब उसकी बीवी हमला हुई थी। ये उस क्योंकि उधर भी अदालत आने वाली थी, लेकिन आगे यीशु मसीह के लिए भी ये नबूवत थी जो कि पूरी नबूवत आगे जाके पूरी होनी थी कि सल्तनत उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अजीब मुशीर खुदाए कादर। ये यशाया के बेटे का जिक्र नहीं है, लेकिन ये पार्शल है, ये उसके लिए भी नबूवत थी और आगे भी। तो आप बराए मेहरबानी नबूवत को पहले समझे कि नबूवत होती क्या है। और यहाँ पर ये नबूवत ये उस वक्त के लिए नबूवत है। यहाँ पर सारा उधर का ही बयान है कि क्या क्या होगा। और वेरी इंटरेस्टिंग, ना ऊपर का पढ़ा है ना नीचे का पढ़ा है। तो ऊपर का तो मैंने पढ़ दिया, मैं चाहता हूं कि मैं नीचे का भी पढ़ दूं ताकि कंप्लीट पिक्चर आ जाए। आप बराए मेहरबानी खुद पूरा बाब भी पढ़ लीजिएगा। 11वीं आयत में लिखा हुआ है, खुदा फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहत डालूंगा। पूरी दुनिया का जिक्र आया ही नहीं है, तो नीचे पढ़ तो ले कि लिखा क्या हुआ है। ये जो क्या मैं बोलूं, जो भी पर्सन है जिसने लिखाया तो नीचे वाला पढ़ ले। सो लिखा हुआ है, इस मुल्क में कहत डालूंगा, ये ना पानी की प्यास और ना रोटी का कहत, बल्कि खुदावन का कलाम सुनने का। और हम जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ था। मलाकी के बाद 400 साल तक खुदा का कलाम नाजिल नहीं हुआ था जब तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं आया था। तो ऐसा हुआ था बकायदा। तब लोग समुंदर से समुंदर तक और शुमाल से मशरिक तक भटकते फिरेंगे और खुदाम के कलाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन कहीं ना पाएंगे। और उस रोज हसीन कवारियां और जवान मर्द प्यास से बेताब हो जाएंगे, जो सामरिया की बुत की कसम खाते हैं और कहते हैं, ए दान तेरे माबूद की कसम और बैरसबा के तरीक की कसम, वो गिर जाएंगे और फिर हरगिज ना उठेंगे। तो ये यहाँ पर ये लोग बुत ले आए थे तो उसकी कस्में खाते थे। खुदा कहता था कि मैं तुमको सजा दूंगा और तुम लोग ये जो मेरी कस्में छोड़कर दूसरे माबूदों की कस्में खा रही है, तुम्हारे पर अदालत है। तो यहाँ पर किस्सा खत्म होता है आमोस का। 12 मिनट हो गए, मैंने इतना लंबा करना नहीं था, लेकिन अब हो गया तो हो गया। इसके अलावा मेरे कुछ सवाल है। पहली बात तो ये कि जिस भी शख्स ने ये रिकॉर्डिंग चलाना शुरू की है तो उनको ये रोया आई है। पहले उनको 2004 में रोया आई थी, तो अभी उनको फिर दोबारा से रोया आई है। मेरा सवाल आपसे ये है कि पहले जब खुदा ने अपने कलाम में दिया हुआ है तो खुदा को आपको रोया देने की क्या जरूरत है? और फिर आप किस पोजीशन पे हैं कि आपकी रोया, क्योंकि जो ये नबी थे ये ऐसी पोजीशंस पे थे कि हर कोई इनको सुन सकता था और हर कोई से इनके अपने मुल्क में ही आपको तो मैंने व्हाट्सएप पे सुना है, आपको तो मैंने नाम ही नहीं जाना, तो आपको खुदा नबूवत दे रहे हैं और आप व्हाट्सएप के थ्रू फैला रहे हैं। यही आप कर सकते हैं और इससे ज्यादा इन्फ्लुएंस आपका नहीं है। तो बराए मेहरबानी अपनी रोयाएं अपने पास रखें। हमारे पास खुदा का कलाम मौजूद है, जो रोयाएं, जो नबूवतें, जो पेशीन गोइयां इसके अंदर बयान है, हम उन्हीं को मानेंगे। दूसरी बात, आपने बोला कि अभी पहली बात तो इसका कोई डे मेंशन नहीं है, फिर आपने 15 तारीख के बाद की डेट दे दी। मेरा सवाल आपसे ये है कि 15 तारीख के बाद अगर ये तारीखी नहीं हुई तो फिर क्या किया जाए? और मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, बराए मेहरबानी मेरी वीडियो को जवाब अभी ना दीजिएगा। 15 अप्रैल के बाद जब आपकी नबूवत पूरी हो जाएगी तब दीजिएगा। और अगर आप दे भी देंगे तो मैं आगे से कोई जवाब नहीं देने वाला। यही जवाब मेरा काफी है, क्योंकि मुझे पता है 15 तारीख के बाद कुछ नहीं होने वाला। ये बात। दूसरी बात ये कि आप बोल रहे होंगे कि मैं क्यों ये सब कुछ कर रहा हूँ आपके साथ, तो क्या इसका नाम है, मुझे किसने हक दे दिया, तो ये तो वो तो फलाना डमकाना। तो मैं इसका भी जवाब आपको देना चाहता हूँ। ये आपको मिलेगा पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 बाब और उसकी 21वीं आयत में। सो वहां पर ये लिखा हुआ है जी, लिखा हुआ है सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो। अब आप बोलेंगे कि मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा हूं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि पहला थस्सलुनीकियों दूसरा थस्सलुनीकियों दोनों खतूत थस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखे गए थे, जो कि ऑब्वियस बात है। और पौलुस इन खतूत में उनको इंस्ट्रक्शंस देता है। क्या इंस्ट्रक्शंस देता है? दोनों में यीशु मसीह के आने का जिक्र है, पहले थस्सलुनीकियों में भी और दूसरे थस्सलुनीकियों में भी यीशु मसीह की दूसरी आमद का जिक्र है। तो पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक तुम यीशु मसीह की दूसरी आमद का इंतजार कर रहे हो, ये तमाम काम करो। मैं थोड़ी ऊपर से भी पढ़ लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैं पढ़ देता हूँ 16वीं आयत से, क्योंकि यहाँ से इंस्ट्रक्शंस ज्यादा क्लियर हो जाता है। वो कहता है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे बाबत खुदा की यही मर्जी है। रूह को ना बुझाओ, नबूवतों की हकारत ना करो, जो कलाम मुकद्दस में लिखी हुई है। मैं आपकी नबूवत को नबूवत नहीं मानता और मैं उसकी हकारत नहीं कर रहा, बस मैं कलाम के मुताबिक उसको तोल रहा हूँ। तो अगर आपको लगे कि मैं हकारत कर रहा हूँ तो मैं नहीं कर रहा। सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर
قسم کی بدی سے بچے رہو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جب تک یسوع مسیح نہیں آ جاتا، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ اور یہاں پر آپ بھی کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک، یعنی کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا کیونکہ میں کلام کے مطابق کہہ رہا تھا۔ دوسری بات آپ نے یہ کی کہ تاریکی میں باہر نہ نکلے گا، کیونکہ تاریکی میں وہ ہوتے ہیں جنات وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو میں یہ رات کے ٹائم ویڈیو بنا رہا ہوں، اسی کمرے میں لائٹ ہے، میرے پیچھے دیکھ لے وہ بھی اندھیرا ہے، اس کا مطلب ادھر مجھے کوئی لال آنکھیں نظر آنی چاہیے، لیکن مجھے ان سے ڈر نہیں لگ رہا۔ کیوں نہیں ڈر لگ رہا؟ کیونکہ پہلی بات تو وہ لال آنکھیں وہاں پر ہے ہی نہیں، ابھی تک آپ نے ویڈیو میں دیکھ بھی لیا ہوگا۔ دوسرا یہ میں بتانا چاہتا ہوں، یسایہ اس کا 45واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ تو یہ جو بھی شخص ہے یہ کہتی ہیں کہ بھی تاریکی میں جو ہے یہ ایول اسپرٹس ہوتی ہیں، یہ وہ ہوتی ہیں۔ یار باجی پلیز پہلے آپ بائبل پڑھ لیں۔ ویری سوری میرے منہ سے نکل گیا باجی، میں نے یہ بھی نہیں بتانا تھا کہ یہ شخص کون ہے، میل ہے فیمیل ہے، خیر جو بھی ہے واٹ ایور۔ سو یسایہ 45واں باب 7ویں آیت میں ہی روشنی کا موجد اور تاریکی کا خالق ہوں، میں سلامتی کا بانی اور بلا کو پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی خداوند یہ سب کچھ کرنے والا ہوں۔ تو مجھے ایک بات بتائیں، تاریکی کا خالق وہ ہے تو کس کی کیا مجال تاریکی میں پیچھے، بلکہ میرے ساتھ خدا موجود ہے، بلکہ میرے اندر موجود ہے۔ تو تاریکی مجھے تاریکی سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ تاریکی میں میرا خدا میرے ساتھ ہے، مجھے پتہ ہے۔ دوسری بات پھر آپ نے اور یہ کی، دوسری تیسری چوتھی بات پہ آگے ہیں، اور کچھ اور بات آپ نے یہ کی کہ کینڈلز رکھیے گا۔ کینڈلز کیوں بھائی؟ کینڈلز کی ضرورت کیا ہے؟ میرے موبائل میں فلیش لائٹ ہے، میں وہ جلا لوں؟ کیا ہے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات۔ پہلی بات تو ہونا ہی نہیں ہے، تو مجھے وہ بھی ضرورت نہیں پڑنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ خداوند یسوع مسیح نے بولا کہ ہم نور ہے، تو جب ہم ہی نور ہے تو ہمیں کینڈلز کی کیا ضرورت؟ ویسے میں نے اوور ایگزیجریٹ کر دیا ہے، مجھے پتا ہے کہ یہاں پر کینڈل سے وہ دوسری روشنی کی بات کر رہی ہے، بٹ اسٹل کیا کروں، تھوڑا جذبات انسان ہونا، جذبات آپ کو پتہ ہے۔ پھر اگلی بات آپ نے یہ کی کہ جیسے جو لہو ہے جو لگایا گیا تھا مصر میں، تو اس لیے جو ہے جو مصر میں جتنے بھی جشن کے علاقہ میں جتنے بھی وہ جو اسرائیلی تھے وہ بچ گئے تھے کیونکہ انہوں نے خون لگایا تھا۔ تو ابھی جو ہے رول کچھ ہمارے اندر ہے، تو یہ آپ خون کا تو روح کا کیا آپ کنیکشن کر رہے ہیں؟ پاس اوور کا مطلب ہے اوپر سے گزر جانا۔ سو جب ادھر خون لگا ہوا تھا، جو فرشتہ یا جس کو خدا نے بھیجا تھا کہ جا کر مصر میں تمام پلوٹوں کو مار دے، جب وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ خون لگا ہوا ہے، وہ ان کے اوپر سے گزر گیا۔ پاس اوور کا مطلب یہی ہے، فسا کا مطلب بھی یہی ہے، گزر جانا، اوپر سے گزر جانا۔ یسوع مسیح نے جب قربانی دی ہمارے لیے اور ہم پر جو ہے کیا اس کا نام ہے، ہمارے لیے اس کا خون بہایا گیا، تو خدا اس کی قربانی دیکھتا ہے، وہ ہم پر لاگو ہو چکی ہے۔ تو اب موت جو ہے ہم پر سے گزر چکی ہے، ڈن، وہ یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لی۔ تو یہ اس کا مطلب ہے۔ تو آپ خون کو روح کے ساتھ کون سی تھیولوجی، آپ اس کو تو میں تھیالوجی بولوں گا جو صاف سیدھی بات ہے، تھیولوجی تو ہے نہیں صاف سیدھی بات۔ تو برائے مہربانی آپ جب نہیں پتہ آپ کو کلام کا تو آپ کلام نہ سنایا کریں۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے بولتے ہوئے، لیکن میں کیا کروں، مجھے دوسرے لوگوں سے یہ چیزیں سننے کو مل رہی ہیں اور مجھے بڑا ہی برا لگا ہے۔ تو اس کو تو میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر ہی رہا ہوں، تو ساتھ میں جو ہے پھر میں اس کو تھرو واٹس ایپ وغیرہ بھی شیئر کروں گا، لنک بھی اور ویڈیو بھی۔ تو آپ بھی برائے مہربانی آپ شیئر کریں، اور اگر آپ کو یہ ریکارڈنگ آئے تو آپ کو جس سے ریکارڈنگ آئی ہے اس کو آپ میری ریکارڈنگ بھیجیں۔ اور بھی کوئی سوالات ہے تو پوچھے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ بس یہی ساری باتیں تھیں۔ معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے آپ کا وقت لمبا لے لیا، لیکن ضروری تھی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور یسوع مسیح کے نام میں آپ کے دلوں میں اطمینان ملے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، خدا کا کلام کبھی بھی ڈر نہیں دیتا، اطمینان دیتا ہے۔ یہ میسج کے اندھیرا ہو جانے والا ہے، باہر نہیں نکلنا، یہ کرنا وہ کرنا، فلانا ڈھمکانا، تو خوف پیدا کر رہا ہے۔ خدا نے ہمیں خوف کا نہیں دلیری کا روح دیا ہے۔ دوسرا تموتھیوس میں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ یہ اس فتاشر کی طرف سے آپ سب کو سلام۔